السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب اصول دین کا صفحہ نمبر 129 ہے۔ قاعدہ نمبر 12، الحدود تدرأ بالشبہات۔ یہ ایک ضابطہ ہے شریعت کا کہ شبہات کی وجہ سے حدود دفع کی جاتی ہیں، یعنی روک دی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادفعوا الحدود ما استطعتم، ابن ماجہ، جہاں تک تم سے ہو سکے حدود کو روکو، دفع کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، ترمذی شریف۔ جہاں تک تم سے ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو دور کرو، اور اگر مسلمان کے لیے خلاصی کی کوئی صورت ہو تو اس کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ حاکم خطا سے کسی کو معاف کر دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ خطا سے کسی کو سزا دے۔ فتح القدیر میں ہے، یہ فقہ کی کتاب ہے، ہدایہ کی شرح ہے، کہ تمام علاقوں کے فقہا کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ شبہات سے حدود کو دور کیا جائے گا۔ آگے اس کی تفصیل آئے گی، شبہ کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اور اس بارے میں جو حدیث ہے وہ متفق علیہ ہے، اور امت نے اس کی تلقی بالقبول کی ہے، جس کی وجہ سے وہ ازروع حکم متواتر کے درجے میں ہو گئی ہے۔ یہ سب فقہا کا اس حدیث کے مضمون پر اتفاق ہے، بھلے وہ سند کے لحاظ سے چاہے خبر واحد ہو، لیکن معنن یہ متواتر ہے، یعنی سب نے اس کو لے لیا۔ تلقی کہتے ہیں آگے بڑھ کر لینا، قبول کرنا۔ اب اس کی آگے تفصیل ہو جائے گی کہ شبہ کیا، شبہ سے مراد یہاں کیا ہے۔ ایک شبہ تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے وسوسہ کے معنی میں، مجھے بڑے شبہات آتے ہیں آج کل، وہ مراد نہیں ہے یہاں۔ شبہات کی چند قسمیں ہیں جو شریعت کی نظر میں یہاں معتبر ہیں اس میدان میں۔ سب سے پہلا ہے محل میں شبہ۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا انت ومالک لابیک، ابن ماجہ کی روایت ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ ایک بیٹے کو آپ نے یہ خطاب کیا تھا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی باندی بھی باپ کی ہے، اس لیے باپ اگر بیٹے کی باندی سے مباشرت کرے تو اس شبہ کی گنجائش اس کو ملے گی اور زنا کی حد اس پر نہیں لگے گی۔ بیٹے کی باندی زنا کا محل ہے، یعنی کسی عورت سے جو جسمانی تعلق مرد کا ہو سکتا ہے وہ دو ہی طریقے سے، شریعت میں دو ہی راستے ہیں اس کے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا تو بیوی جس سے نکاح ہوتا ہے، یا پھر باندی جو ایک خاص طریقے سے ملک میں آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ تو بیٹے کی باندی باپ کے لیے تو نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی باندی ہے، تو ویسے اگر دیکھا جائے خالص حکم تو وہ تو زنا کا ہونا چاہیے اگر اس سے اس کے ایسے جسمانی تعلقات قائم کر لیے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں، اس پہ حد نہیں لگے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک شبہ موجود ہے، وہ شبہ یہ حدیث کی وجہ سے شبہ فی المحل اسے کہتے ہیں، تو اس گنجائش ملے گی اور زنا کی حد اس پر نہیں لگے گی۔ بیٹے کی باندی زنا کا محل ہے اور اس میں شبہ ہے، اس لیے یہ محل میں شبہ کی مثال ہے۔ دوسری مثال، جس کو الفاظ کنایہ کے ساتھ ایک طلاق بائن ملی ہو۔ الفاظ کنایہ وہ ہوتے ہیں جو گول مول لفظ ہوتا ہے، یعنی طلاق کے لیے بہت کلیئر کٹ نہیں ہوتا، صریح نہیں ہوتا، جیسے طلاق کا لفظ تو بہت واضح ہے ہمارے عرف میں، یا تو مجھ پر حرام ہے، یہ لفظ بہت واضح ہے، اور ایک ہے کہ تو میری طرف سے فارغ ہے، تو میری جانب سے فارغ ہے، تو آزاد ہے، تجھے اپنا اختیار ہے۔ اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہیں جو یہ بہشتی زیور کی دوسرے حصے میں زیادہ ان کی تفصیل آتی ہے، نکاح کا جہاں باب ہے، طلاق کا۔ تو کنایہ کا لفظ ہوتا ہے جو اشارہ کنایہ، ہم کہتے ہیں نا فلاں نے اشارے کنایہ میں یہ بات کی ہے۔ ایک طلاق بائن مل گئی جس عورت کو، اکثر صحابہ کا یہی قول ہے کہ الفاظ کنایہ سے دی ہوئی طلاق بائن ہوتی ہے، لیکن بعض صحابہ کا قول یہ ہے کہ وہ رجی ہوتی ہے۔ بائن مطلب وہ طلاق جس کے بعد بغیر نکاح کے واپسی نہیں ہو سکتی، لیکن نکاح آپس میں کرنا پڑے گا، کوئی تھرڈ پارٹی نہیں آئے گی بیچ میں۔ اور رجی وہ ہوتی ہے جس میں نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف وہ اپنے قول و قرار سے واپس لے لیتے ہیں بات کو تو واپس ہو جاتی ہے، لیکن اس سے طلاق واپس نہیں ہوتی، صرف نکاح بحال ہو جاتا ہے، طلاق شمار میں رہتی ہے۔ بہرحال
تو کنایا الفاظ جو ہیں ان سے طلاق بائنہ ہوتی ہے یا رجی ہوتی ہے، اس میں اختلاف ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں بائنہ ہوتی ہے، اکثر صحابہ کہتے ہیں بائنہ ہوتی ہے، لیکن بعض صحابہ کا قول یہ ہے کہ وہ رجی ہوتی ہے، جس سے عدت پوری ہونے تک نکاح نہیں ٹوٹتا. اس اختلاف کی وجہ سے عدت کے دوران اس طلاق یافتہ عورت میں حلت کا شبہ موجود رہے گا. یعنی ایک آدمی نے کنایا الفاظ میں طلاق دی اپنی عورت کو، ابھی عدت چل رہی تھی اس کی 3 ماہواریاں، اس دوران اس نے اس سے جسمانی تعلقات قائم کر لیے. ویسے اگر ٹھیٹھ اصول دیکھا جائے تو یہ عورت اب اس کے نکاح میں نہیں ہے، نکاح ٹوٹ گیا اس کا، یہ تو اجنبی عورت ہے، یہ زنا شمار ہونا چاہیے. لیکن چونکہ اس کے پیچھے صحابہ کے اختلاف ہے کہ بائنہ طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے اس کے اندر میاں بیوی قریب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. بعض صحابہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں، وہ ہوں گے تو وہ نکاح بحال ہو جائے گا، رجوع ہو جائے گا. تو اس لیے یہاں اس کو اس شبے کی گنجائش مل جائے گی، یعنی اس پر حد زنا نہیں لگے گی اس آدمی پر، اگرچہ گناہ ہوگا اس کو. اچھا جی، دوسری صورت ہے شبہ کی دوسری قسم ہے فعل میں شبہ. یہ اس شخص کے حق میں ہوتا ہے جس پر حلت و حرمت مشتبہ ہو جائے، اور جو حلت کی فی الواقع دلیل نہیں، اس کو حلت کی دلیل سمجھ لے، یعنی اس کو بندے کو غلطی لگی. پچھلی جو جگہ تھی نا وہاں بندے کو غلطی نہیں لگ رہی، وہاں جس جگہ میں کام ہو رہا ہے وہاں گڑبڑ ہے، یا مطلب وہاں کوئی شبہ ہے، جبکہ یہاں بندے کو غلطی نہیں لگ رہی. یہ دوسری صورت میں جو کرنے والا کام ہے اس کو غلطی لگ رہی ہے کہ وہ دلیل اس پر مشتبہ ہو گئی. مثلا میاں بیوی ایک دوسرے کی مملوکہ چیزیں بلا تکلف استعمال کرتے ہیں گھر کے اندر، اور اپنے لیے ان سے نفع اٹھانا مباح سمجھتے ہیں. اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک شخص نے یہ خیال کر لیا کہ اسی طرح سے بیوی کی باندی سے بھی نفع اٹھانا اور اس کے لیے جائز اور مباح ہے. حالانکہ بیوی کی باندی اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ تو اس کی ملک ہے، نہ اس کی وہ بیوی نہ اس کی مملوکہ. تو چونکہ اس نے کہا کہ میری اور بیوی کی ملکیت میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، لہذا اس نے اس سے صحبت کر لی اس خیال سے کہ بیوی کی باندی سے بھی نفع اٹھانا اس کے لیے جائز اور مباح ہے. اسی وجہ سے اس نے بیوی کی باندی سے مباشرت کر لی. تو اس شخص کا یہ شبہ بالکل بے بنیاد نہیں ہے اور اس کو اس شبہ کا فائدہ حاصل ہوگا. لیکن یہاں ایک کنڈیشن ہو جائے گی، یہاں اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا سمجھ کے کیا. اگر وہ یہ کہے کہ میں نے اس کو حلال سمجھ کے کیا تو پھر تو شبہ ملا، لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں نہیں مجھے پتا تھا تو پھر معاملہ اور ہو جائے گا. اتنا فرق آ گیا پچھلے میں اور اس میں. البتہ اگر وہ جانتا تھا کہ بیوی کی باندی اس کے لیے حلال نہیں ہے اور پھر بھی اس نے باندی سے مباشرت کی، تو چونکہ شبہ اب موجود نہیں، کیونکہ شبہ سارا تھا اس کے مائنڈ سیٹ کا، تو اس کے مائنڈ سیٹ میں تو بات ایسی ہے ہی نہیں کوئی. وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کو غلط سمجھ کے کیا، لہذا اس پر زنا کی حد لگائی جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ فعل کی شبہ کی مثال ہے، کیونکہ اس کو فعل کے ارتکاب کے حرام یا حلال ہونے میں اشتباہ ہوا تھا. خود باندی کی میں حلت کا کوئی شبہ شریعت کی طرف سے وارد نہیں ہے. یہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہ پچھلا جو محل کا شبہ ہے نا اس کی بنیاد شریعت پہ ہے، شریعت کے کسی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے یا کسی حدیث کی وجہ سے وہ محل مشتبہ ہو گیا. اب اس کے مائنڈ سیٹ کے وہاں مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کیا سوچتا ہے، جبکہ یہاں سارا کچھ اسی کی اس پر ہے، شریعت کی طرف سے کوئی شبہ نہیں ہے یہاں. تیسرا ہے عقد کا شبہ. اس کا اعتبار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، یعنی صرف فقہا میں سے امام ابو حنیفہ صرف اس کا فائدہ دیتے ہیں، اس شک کا فائدہ امام ابو حنیفہ دیتے ہیں. یوں سمجھیے کہ یہ آج کل کے اسلام میں ہم کہتے ہیں شک کا فائدہ. عدالتیں بھی دیتی ہیں کہ اس کیس میں فلاں اس جو مدعا علیہ ہے ملزم ہے، اس کو شک کا فائدہ دے کر بری کیا جاتا ہے یا اس کی سزا کم کی جاتی ہے. تو یہ جو فائدہ ہے اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ عقد کا شبہ، اس کا اعتبار یعنی یہ والا شک کا فائدہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے دیا ہے. امام یوسف اور امام محمد نے اس شبہ کا اعتبار نہیں کیا. مثلا ایک شخص نے کسی عورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کیا، حالانکہ گواہوں کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا، تو اگرچہ وہ جانتا بھی ہو کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو مباشرت وہ کرے گا اس پر زنا کی حد نہیں لگے گی، کیونکہ اس نے بہرحال نکاح کیا ہے. اور عقد نکاح موجب حلت ہوتا ہے، نکاح کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بیوی حلال ہو جاتی ہے. تو یہاں اگرچہ گواہوں کی شرط نہ پائے جانے کی بنا پر یہ عقد موجب حلت تو نہیں ہوا، پوری طرح اس نے حلت بیوی اس کے لیے حلال نہیں کی، لیکن حلت کے شبہ کا سبب ضرور بن گیا، شک پیدا ہو گیا اس میں. اس لیے اگرچہ اس شخص کو تعزیر کی جا سکے گی لیکن زنا کی حد اس پر نہیں لگے گی. تعزیر مطلب اس کو کوئی امام
حکمران جو ہے وہ اپنے مصلحت دیکھ کر اس کی سزا دے گا اس کو. حد ایک خاص ہے، حد میں نہ کمی ہو سکتی نہ بیشی ہو سکتی ہے. تعزیر میں کمی بھی ہو سکتی ہے، بیشی بھی ہو سکتی ہے. تعزیر بعض دفعہ جو ہے نا حد سے بڑھ بھی جاتی ہے، کم بھی ہو جاتی ہے. جی کہ ہم نے نکاح کیا، وہ یہی تو بات ہے. اگر ہوتا کوئی اگر گواہ ہوتے تو پھر تو ویسے میاں بیوی ہو جاتے. نہیں نہیں، کلمات تو کہیں نہیں پڑیں گے نا، کہ نکاح تو کرنا پڑے گا فی الواقع. اس کو صرف کلیم نہ کرے، اس نے کیا ہو، فی الواقع اس نے نکاح کیا ہو لیکن بغیر گواہوں کے، تو اس کی حد اس پر نہیں لگے گی. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ امام صاحب کو زنا کا دروازہ کھول رہے ہیں. وہ اس اینڈ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جس اینڈ سے بالکل عدالت میں بیٹھ کر ہم ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں چیزوں کو. پبلک کے سامنے تو آپ اس کو مسئلے کو اس طریقے سے بیان کریں گے کہ امام صاحب دروازہ کھول رہے. بھائی اس کا مطلب ہے کہ جس نے بھی گڑبڑ کرنی ہے وہ دو لفظ بول دے اور پھر بچ جائے. ایسی بات نہیں. ایک تو اس کو تعزیر ہوگی، دوسرا گناہ بھی ہوگا. جو اللہ کے یہاں زنا کا گناہ ہے نا وہ ایک الگ ہے. مثلا ایک بندے کو زنا کے اوپر اس کے 4 گواہ ثابت نہیں ہو سکے، 4 گواہوں سے ثابت ہوتا ہے زنا. 3 گواہ آئے تو پورا نہیں ہو سکے، اس کی نصاب پورا نہیں ہوا شہادت کا، تو عدالت نے اس کو چھوڑ دیا، بری کر دیا قاضی نے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آخرت میں مکتا چکتا ہو گیا. وہ اس کا گناہ اس کے ذمے ہے، اس کی جو بھی جزا سزا ہوگی وہ اس کو ہوگی، توبہ کرے یا جو بھی کرے. تو گناہ میں کمی نہیں ہوتی اس سے کوئی. بلکہ شاید اگر دنیا میں اس کو سزا لگتی تو شاید گناہ میں کمی ہو جاتی، لیکن اب تو برڈن زیادہ ہو گیا اس پر. اس لیے مسلمان کا کوئی عمل بھی عقیدہ آخرت سے بے نیاز نہیں ہوتا. ہمارے لیے بہت سی اشکالات ہمیں اس لیے پیدا ہو جاتے ہیں چیزوں میں کہ ہم آخرت کے عقیدے کو اپنے دماغ سے مائنس کر دیتے ہیں لاشعوری طور پر. اس لیے دنیا میں ہمیں بہت ظلم نظر آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ بہت غلط ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اس کے ساتھ اگر آخرت کو شامل کریں گے تو پھر وہ ایک نارمل ہے، مطلب ایک روٹین کی چیز ہے. ظلم تو ظلم ہے لیکن وہ اتنا بڑا بھیانک نہیں لگے گا جتنا ہمیں آخرت کے عقیدے کو نکال کر لگتا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ خود کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں، تمہیں زیادہ اتنے حساس بننے کی کیا ضرورت ہے. مخلوق میری ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اور میں نے جو جیسے جیسے کر رہا ہوں میں خود اس کو مانیٹر کر رہا ہوں. تمہیں اس میں زیادہ جو ہے نا مامے خاں بننے کی کیا ضرورت ہے کہ تم کو کہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے دنیا میں، فلاں ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے. تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے گمان نہ کرو، ہرگز گمان نہ کرو بالکل بھی کہ غافل عما یعمل الظالمون، کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو نہیں جانتے یا ان سے غافل ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے. انما، ہاں پھر سزا کیوں نہیں دیتے؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. جیسے ایک گینگ ہوتا ہے، پولیس کو منظور ہوتا ہے کسی گینگ کو پکڑنا، تو اس میں ایک بندہ پکڑا گیا، اس کا نہیں پوائنٹ آؤٹ ہو گیا کہ یہ بندہ ہے اس کا، تو اس کو فوراً نہیں پکڑتے، مگر اس کو ذرا ڈھیل دو، اس کو دیکھو کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا روابط ہے اس کے، کن سے ملتا ہے، کن سے لیتا دیتا ہے، تاکہ سارے پکڑے جائیں. کیونکہ ایک کو پکڑیں گے باقی بھاگ جائیں گے، تو اس لیے اس کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں. تو فرمایا اللہ بھی کھلی چھوٹ دیتے ہیں لیکن اتنی کھلی نہیں، بالآخر پکڑیں گے. قاعدہ نمبر 3، کچھ لوگوں نے امام صاحب کی اس بات کو لے کر جو ہے نا بڑا وہ بھی کیا ہے، اعتراضات کی بھی کوشش کی ہے. اس کی وجہ بنیادی یہ ہوتی ہے کہ یا تو اناد ہوتا ہے، بات پوری طرح سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہتے لوگ، یا پھر کچھ ضروری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں ان کے دماغ سے بیچاروں سے. مطلب یہی بات ہے، اگر آپ اس کو ویسے ہی دیکھیں جیسے اس کا فرسٹ امپریشن ہے تو یہ تو بڑا غلط ہو گیا، یہ تو دروازہ کھول دیا امام صاحب نے. لیکن کیا امام صاحب سے ہم ایسی توقع کریں گے کہ وہ زنا کے دروازے کھولنے کے لیے بیٹھے تھے؟ نہیں، ظاہر ہے ایسا نہیں ہے. قاعدہ نمبر 3، الخراج بالضمان. 13، الخراج بالضمان، جہاں نفع اور فائدہ ملے وہیں ذمہ داری بھی ہے. یہ بھی بڑا اہم ضابطہ ہے شریعت کا، بہت اہم ضابطہ ہے. اس کا بہت وسیع ہے، پوری شریعت کے بہت سے معاملات اس کے ساتھ وابستہ ہیں. حدیث میں آیا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا، کچھ عرصے کے بعد خریدار نے غلام میں عیب پایا. وہ مقدمہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. آپ نے غلام بائے کو واپس کر دیا، بیچنے والے کو. بائے نے کہا جی اس نے میرے غلام کو استعمال کیا ہے، یعنی اس سے کام لیے، ٹھیک ہے. اس پر آپ نے ارشاد فرمایا الخراج بالضمان، نفع ذمہ داری کے ساتھ ہے. یعنی اگر اس دوران غلام مر جاتا تو غلام عیب دار ہونے کے باوجود خریداری کے سر پڑتا. جب اس کا رزق اٹھا رہا ہے تو اس کا رزق بھی اٹھائے گا.
جتنا رزق اتنا رزق. مسئلہ نہیں سمجھے. ویسے تو اصول تو سمجھ میں آ گیا نا کہ جتنا آپ رسک اٹھاتے ہیں اتنا آپ کو فائدے اٹھانے پڑتے ہیں. بس یہی یہاں بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو پروفٹ کے ساتھ شامل کریں, اس کو ذرا اور مطلب وسیع کر لیں گے. فوائد, جتنی کوئی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے اس کو اتنے فوائد ملتے ہیں, یہ جتنے فوائد اٹھاتا ہے اس کو اتنی ذمہ داریاں بھی اٹھانی پڑتی ہیں. اولاد کے کل کو ہم نے سکھ دیکھنے ہیں تو آج بچپن میں ہم نے ان کے دکھ بھی دیکھنے ہیں. ہر چیز جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. زانی زنا کرتا ہے, مزہ تو اٹھاتا ہے لیکن ذمہ داری نہیں اٹھاتا. نکاح کرنے والا صحبت کرتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے, لیکن وہ ذمہ داری کے ساتھ اٹھاتا ہے. اس لیے وہ حلال, طیب, ایمان کی تکمیل, اور یہ جو ہے فحش اور سب کچھ گناہ. تو یہاں یہ جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا تھا کہ جب آپ کوئی چیز خرید کر لے جاتے ہیں نا کسی سے, اور پھر بعد میں اس میں کلیم آ جاتا ہے, خراب نکل آئی, تو 2 4 5 دن آپ نے اس کو استعمال کیا, جب جا کے پتا چلا آپ کو, تو یہ جو ڈیوریشن تھا, اس ڈیوریشن میں وہ چیز آپ کے رسک میں تھی, خریدار کے رسک میں ہوتی ہے. یعنی اگر وہ ہلاک ہو جائے تو خریدار کی گئی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر کلیم ہو تو اس کو وہ پھر کمپنسیٹ کیا جائے کہ وہ کہ جناب تو نے تو میرے سے چیز کے پیسے لیے تھے بالکل صحیح سالم کے, اور یہ تو تھی سالم نہیں تھی, لاکھ تم نے لیا, یہ تو 80,000 کی بھی نہیں تھی, کیونکہ 20,000 کا فالٹ تھا اس کے اندر. تو فالٹ کلیم کرنے کا آپ کو رائٹ ہوتا ہے, لیکن 80,000 آپ ہی کا گیا. تو اس دوران جو اس چیز کو آپ نے استعمال کیا اس کا آپ رینٹ وغیرہ نہیں دیں گے. کوئی آدمی کہ جی اس نے میری آج گاڑی لے لیں, غلام کی مثال سے سمجھنا ہے, گاڑی آپ لے گئے اور جناب 10 دن استعمال کی, بعد میں پتا چلا کہ اس کے انجن میں فلاں فلاں جگہ یہ مسئلہ ہے. تو 10 دن جو آپ نے اس نے گاڑی تو واپس کر لی اور کلیم کیا جی 10 دن کا رینٹ, کیونکہ میری گاڑی اس نے استعمال کی ہے, ₹1,00,000 میرا سارا صافی واپس لے رہا ہے مجھ سے, اور گاڑی مجھے واپس کر رہا ہے, اور 10 دن استعمال کی ہے. تو یہ نہیں دلوایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ 10 دن جو گاڑی استعمال کی ہے وہ اس نے رسک کے ساتھ کی ہے, اپنے رسک پہ استعمال کی ہے, اسی کی جاتی نا. خدا نہ خواستہ تباہ ہو جاتی, آگ لگ جاتی, یہ چوری ہو جاتی, تو اس کو اسی کی جاتی. ہاں اس کو فالٹ کلیم کرنے کا حق حاصل تھا, وہ ہو سکتا تھا, جو بھی اس کی ترتیب ہوتی. تو یہ ضابطہ یہاں سے سامنے آیا, ایک واقعہ ہوا, واقعے سے ایک ضابطہ ہوا. ضابطہ پھر شریعت کی بہت ساری جگہوں پر ہمیں یہ اپلائی ہوتا نظر آتا ہے. وراثت کا اصول ہے وہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی جس نے کل کو وارث بننے, وہ آج نفقہ اٹھائے, خرچہ. کسی کے خرچے وہی اٹھاتا ہے جو اس کا وارث ہوتا. نہیں, جو رشتے سوشل لائف کی بات ہو رہی ہے. وراثت کا جو اصول ہے اس کے پیچھے بھی یہ بنیاد ہے کہ جس نے جتنے کل کو وراثتیں سمیٹنی ہیں, آج وہ اتنی ذمہ داری بھی سمیٹے. یعنی کہ وارث تو کل کو بن جائے اور آج وہ نفقہ نہیں اٹھا رہا, خرچہ. ہاں, باپ کا, ماں کا, بیٹے کا, بہن کا, بھائی کا, کوئی معذور ہے, اپاہج ہے, تو اس کا خرچہ کس پہ آئے گا؟ باپ کو ضروری نہیں ہوتا, جو اس کا وارث بنے گا اس پر آتا جائے گا. بہرحال یہ تفصیل ہے. میں تو ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ شریعت کے بہت سے ابواب میں یہ اصول چلتا. مسئلہ, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد کے نزدیک مقروض نے اپنے ضامن یعنی کفیل کو قرض کی رقم دی, بیشتر اس کے کہ ضامن نے قرض خواہ کو اپنے پاس سے رقم لوٹائی ہو. یعنی ایک بندے نے کسی کے پیسے دینے تھے, تو اس نے کہا جی ضامن لاؤ. نہیں, قرض لینے گیا, اس نے کہا مجھے تو ضامن بھی چاہیے, آپ نہیں دیں گے تو مجھے کون دے گا. تو وہ اپنے بھائی کو مثلا ساتھ لے گئے, تو بھائی نے ضمانت دے دی. اب بھائی صاحب نے ابھی تو اس کو نہیں دیے تھے پیسے, ضامن نے ابھی پیسے پے نہیں کیے کہ یہ مقروض جو ہے اس نے پہلے پیسے دے دیے اس کو. اچھا, تو یہ ہے سوال. پھر ضامن نے اس رقم سے نفع بھی کمایا, یعنی یوں سمجھے کہ اس کے پاس کہیں سے پیمنٹ آ گئی جو مقروض تھا, اس نے کہا یار نکتہ کرو, میں کہاں لیے پھروں گا, تو اس نے ضامن کے ہاتھ میں دے دی, یہ لے یار, اس کو تو ابھی دینے کی ضرورت نہیں ہے, تو اپنے پاس رکھ, کیونکہ ذمہ داری تیری ہے بالآخر. تو اس نے دیکھا کہ ابھی تو 10 15 دن ہے, تو اس نے کہا کہ اس کو استعمال کر لو, رقم کو, پیسہ پڑا ہوا کیا کرے گا. تو اس صورت میں جو اس نے نفع اٹھایا اس پیسے سے, یہ حلال ہے یا حرام ہے؟
کیونکہ اپنا پیسہ تو نہیں تھا اس کا، یہ تو اس کو ادائیگی کی پیمنٹ کے لیے دیا گیا تھا کہ تو آگے دے دینا اس کو. پھر ضامن نے اس رقم سے نفع بھی کمایا تو ضامن کے لیے نفع حلال ہوگا. اور اس کی یہی وجہ، یہی قاعدہ ہے، کیونکہ تجارت میں وہ رقم لگانے سے وہ رقم ضامن کی ذمہ داری میں آ گئی. اور اگر تجارت میں نقصان ہو جائے تو ضامن پر لازم ہوتا ہے کہ اتنی رقم اپنے پاس سے قرض خواہ ادا کرے، اس لیے یہ اس کے لیے حلال ہو گیا. تو اس مسئلے کے پیچھے بھی ضابطہ یہ کار فرما ہے. ہمیں جو پتہ چلے گا وہ تو یہ ہوگا کہ ہمیں اتنا پتہ چلے گا کم سے کم ان ضابطوں کو پڑھنے سے کہ فقہات جو بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں اس کے پیچھے پوری ایک ریزن ہوتی ہے، لاجک ہوتی ہے، پورا پورا سلسلہ ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی نے استخارہ کیا اور اس میں مسئلہ بیان کر دیا، ایسا نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ دلیلیں ہمارے سامنے رکھیں یا نہ رکھیں، وہ اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. جیسے ڈاکٹر سے آپ نسخے کی پوری ڈیٹیل مانگے تو کیسے دے گا آپ کو؟ جسے کہتے ہیں نا آج کل کے ڈاکٹر جو ہے نا وہ گوگل مریضوں سے بہت تنگ ہے بیچارے. مفتی گوگل مستفتیوں سے تنگ ہے اور ڈاکٹر جو ہے گوگل مریضوں سے تنگ ہے. ہاں ہاں بہت کچھ ہے، گوگل سب کچھ کرتا ہے آپ کا، الٹا سیدھا سب کرتا ہے. مطلب وہاں بھانت بھانت کے فتوے پڑے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ سب کچھ پڑا ہوتا ہے، تو لوگ الجھاؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا. سلجھاؤ کوئی نہیں ہوتا. سلجھاؤ اس سے ہوگا جو آپ پڑھ رہے ہیں، دین کا صحیح فہم آپ کے ذہن میں جو آئے گا وہ تو یہ کتابوں سے آئے گا، وہاں سے نہیں آئے گا. وہاں سے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. کنبا جوڑا پتہ نہیں یہ ہندی کا محاورہ ہے. اللہ اکبر. یعنی ایک آدمی نے یوں سمجھے کہ گھوڑے کی ٹانگ لے لی، ہاتھی کا منہ لے لیا، اور جناب بھینس کا پیٹ لے لیا، اور اس کو جوڑ کر کچھ بنا دیا. تو وہاں سے تو گوگل اور یوٹیوب سے تو ایسا دین بنے گا. وہ کوئی خوبصورتی تو ہو سکتا ہے جزی جزی اس کے اندر ہو، لیکن اوور آل جب وہ تصویر بن کے آئے گی تو عجیب و غریب ہی ہوگی، پریشان ہو جاتا ہے انسان اس کو دیکھ. اللہ حفاظت فرمائے. السلام علیکم.